حضرات، ایسے بیانات سننے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، روزے کے تعلق سے چند مسائل ہیں، اور یہ مسائل جو اس وقت اب بیان ہونے والے ہیں یہ پورے کے پورے مسائل عورتوں کے تعلق سے ہے، یعنی عورتوں کے جو مسائل ہیں انہی کو جو پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے، یہ سارے کے سارے جیسے مردوں کے اوپر فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے۔ روزہ ہے، مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے، مردوں کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن اس کے ادا کرنے کے طریقے اور مسائل تھوڑا سا الگ ہے۔ نماز ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کا کچھ الگ ہے، عورتوں کے کچھ الگ ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں ان کے مسائل میں اور ان کے مسائل میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، عورت کی طبیعت ہر مہینے میں قدرتاً خراب ہو جاتی ہے، کچھ نہ دن جو ہے خراب ہو جاتی ہے، اور وہ جو طبیعت خراب ہوتی ہے وہ عورت کے طبیعت کے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی کو مہینے میں 3 دن، کسی کو مہینے میں 5 دن، اور کسی کو مہینے میں 7 دن، اور کسی کو مہینے میں 10 دن جو ہے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن سے اگر بڑھ گیا تو وہ جو ہے اسے حیض نہیں سمجھیں گے، اسے استحاضہ کر کے سمجھیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہو گیا، طبیعت کے حساب سے ان کے ایام ہوتے ہیں، کسی کو 3 دن، کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے جو ہے 8 دن، کسی کے 10 دن، یا کم ہو پھر جتنا بھی ہو۔ ان دنوں میں نہ اس کو نماز پڑھنا ہے اور نہ روزے رکھنا ہے، اس کے لیے نماز معاف ہے، روزے نہ رکھے وہ بھی معاف ہے، لیکن پاک ہو جانے کے بعد روزوں کی قضا کریں گے، نماز کی قضا نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی، یہ جو پاکی کے جو ناپاکی کے جو دن ہے، یہ دن گزر جانے کے بعد، یعنی پاکی کے دنوں میں جو روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں، یعنی جن روزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو پاک ہو جانے کے بعد ان دنوں کی روزوں کی قضا کرے۔ نماز کی قضا نہیں، نماز معاف ہے، نماز آپ کے لیے معاف ہے، چاہے 3 دن کی ہو، چاہے 5 دن کی ہو، چاہے 10 دن کو، جتنے بھی ایام کے ہو اتنے دن کے نماز آپ کے لیے معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ اس دن میں، ان دنوں میں روزے کو چھوڑ دینا ہے اور پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ نمبر 2، اگر روزے کی حالت میں ایام شروع ہو گئے، روزے کی حالت میں ایام شروع ہو گئے، مثلا ایک عورت ہے جس نے جو ہے سحری کی، سحری کر لیے، سحری کر لینے کے بعد 2-3 گھنٹے جو ہے گزر گئے۔ اب جیسے 2-3 گھنٹے گزر گئے تو انہوں نے جو ہے خون آنا شروع ہو گیا، اب طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، تو جیسے ہی ان کو خون نظر آیا تو اسی وقت سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی وقت سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ افطاری کرے یا نہ کرے، افطاری کرے یا نہ کرے، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا۔ بعد میں جب قضا کریں گے تو اس روزے کو بھی ملا کر قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عورت اگر حمل سے ہے، عورت اگر حمل سے ہے، روزہ رکھنے سے حمل کو کچھ نقصان ہوگا،
یا جو بچہ اندر ہے اس کے لیے کچھ نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر تم جو ہے روزہ رکھیں گے تو جس کی وجہ سے حمل کو کچھ نقصان ہوگا، اندر بچے کو کچھ نقصان ہوگا۔ ایسا اگر جو ہے کوئی ایک ماہر ڈاکٹر، تجربہ کار ڈاکٹر اگر کسی نے کہہ دیا تو اب اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر حمل سے ہے، حمل کے لیے نقصان ہے تو روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے جی، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پر اثر پڑ سکتا ہے، یعنی دودھ خشک ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہے تو روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑ دے، بچے کی پرورش کر لے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ جی خلاصہ کیا ہوا؟ دودھ کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کیا روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کے لیے دوائی کھا کر ماہواری کو روک سکتے ہیں؟ یعنی ایک عورت جو ہے زیادہ عبادت کرنے کے لیے روزے کے شوق میں آ کر یہ چاہتی ہے کہ میں دوائی استعمال کر لوں اور اپنے ماہواری کو روک لوں، تو کیا اس کا یہ روکنا صحیح ہے؟ اگر روکنا صحیح ہے تو ان ایام میں جو روزے رکھ رہے ہیں کیا وہ ادا ہوں گے یا ادا نہیں ہوں گے؟ تو محترم سامعین، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر روکنے سے، دوائی کھا کر ماہواری کو روکنے سے اگر طبیعت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے تو فرمایا کہ اب اسے دوائی کھا کر ماہواری کو روکنا نہیں چاہیے، اسے آنے دے اور روزے چھوڑ دے۔ نہیں، اگر ماہواری روکنے سے طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے، یعنی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، تو روزہ رکھ لے، روکنا اجازت ہے، روزہ رکھ لے، تو ان ایام میں جو روزے رکھیں گے وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کو عادت ان کی 5 دن کی ہے، اگر کسی کی عادت 5 دن کی ہے، رمضان میں ایسا ہوا 5 دن سے جو ہے زیادہ بڑھ گئے، 1 دن 2 دن ہے نا، زیادہ بڑھ گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ 10 دن تک کا جو ہے انتظار کرے، 10 دن تک کا انتظار کرے۔ اگر 5واں دن ہو گیا خون بند نہیں ہوا، 6واں دن آ گیا اب خون بند ہو گیا، لیکن 10ویں دن تک انتظار کرے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی خون نظر نہیں آیا تو اس کے 5 دن ہی شمار ہوں گے، 5 دن ہی شمار ہوں گے، اور باقی کے جو 5 دن ہے وہ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، تو لہٰذا اس کے ان ایام کی نماز کی بھی قضا کریں گے اور روزے کے بھی قضا کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر عادت 5 دن کی ہے، 5 دن سے ہے نا بڑھ گیا، 1 دن ہے نا بڑھ گیا، جی 1 دن بڑھ گیا، تو اب کیا کریں گے؟ 10 دن تک کا جو انتظار کریں گے، 10 دن تک کا انتظار کریں گے۔ اگر 10 دن سے آگے بڑھ گیا تو اب اسے سمجھیں گے استحاضہ، نہیں اگر 10 دن سے آگے نہیں بڑھا تو اب اسے کیا سمجھیں گے؟ ان کا جو ہے 5 دن ہی ہے، اب باقی کے جو 5 دن ہے وہ پاکی کے 5 دن ہے۔ 5 دن ہو گیا تو 5 دن کر دیں گے، 6 دن ہو گیا تو 6 دن کر دیں گے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا ہے، ایک عورت ہے روزہ رکھی ہے، تو کیا روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ جی روزے کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ آپ کا باقی رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر عورت کو پکانا ہے، شوہر جو ہے زیادہ ظلم کرنے والا ہے، اگر کھارا نمک وغیرہ کچھ زیادہ ہو جائے تو وہ ظلم کرے گا،
اگر یہ خوف ہے تو پکانے کے وقت میں سالن کھانا وغیرہ اسے چکھ لینا چاہے تو چکھ لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھے کہ کوئی چیز حلق کے نیچے نہ جائے۔ چکھنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو پکانے کے لیے پکانے کے وقت میں اگر سالن وغیرہ کو چکھنا ہے تو چکھ لے سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اترنا۔ مسئلہ نمبر 9، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں باقی دنوں میں ان کی قضا کر لیں۔ مثلا رمضان میں آپ کے 10 روزے چھوٹ گئے، 5 روزے چھوٹ گئے، 7 روزے چھوٹ گئے، تو ان کی قضا کر لیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد جب چاہے آپ جو ہے اس کی قضا کر لے سکتے ہیں، لیکن قضا کرنا ضروری ہے۔ تراویح کی نماز قضا نہیں کریں گے، اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی قضا نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ صرف روزوں کی قضا کریں گے، تراویح کی اور فرض نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، اگر رمضان میں دن میں جو ہے پاک ہو جائے، یعنی ایام گزر رہے تھے، اب جو ہے عین دوپہر کے وقت میں جو ہے خون بند ہو گیا، اب پاک ہو گئے، اب شام تک کیا کریں گے؟ تو شام تک بغیر کھائے کے پیے کے رمضان کے احترام میں ایسے ہی رہنا چاہیے، ایسے ہی رہنا چاہیے۔ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو آپ ہے نا غسل وغیرہ کر کے جو ہے کچھ کھانا ہے تو کھا لے سکتے ہیں رمضان کے ادب میں، لیکن یہ روزے میں شمار نہیں ہوگا، روزے میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تھے، درمیان میں جو ہے خون نظر آ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جو مسئلہ پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر رمضان کے دنوں میں آپ روزہ تو نہیں رکھے، آپ روزہ نہیں رکھے، کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، طبیعت خراب ہوگی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، یا حمل ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، یا بچے کو دودھ پلانا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، چاہے جون سا بھی عذر ہو، آپ جو ہے روزے سے نہیں ہے۔ کھانا کھانا ہے تو فرمایا کہ اب تنہائی میں کھائے، ایسا نہیں ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے نا بیچ گھر میں درمیان گھر میں آ کر جو کھانا کھا رہے، نہیں، رمضان کے احترام میں اور جو روزہ رکھے ہیں ان کے احترام میں آپ کو چاہیے کہ جس وقت گھر میں کوئی لوگ نہ ہو تو اس وقت جو ہے آپ کھانا کھائے، تنہائی میں بیٹھ کر کھائے، چھپ کر جو ہے کھائے۔ اور جو نماز کے اوقات ہے ان نماز کے اوقات میں وضو کر کر مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کرے، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا روزہ نہیں ہے اور آپ جو اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے، کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ تو اس لیے شریعت نے کہا ان دنوں میں بھی نماز کے وقت میں وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائے، اللہ کا ذکر کر لے۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ مسائل تھے عورتوں کے تعلق سے جو ہمارے لیے جو ہے پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کبھی جو ہے پاکی کے ایام میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو جو آپ جو ہے اس وقت اس موقع پر جن کو معلوم ہے ان سے معلوم کر کر جو ہے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔